الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على صاحب حسنه وجمال أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فلا تجسسوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تمام تعریف حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بہت سی سوچوں سے بچا کرو، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان بھی گناہ ہے، اور ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کیا کرو، کسی کے چھپے ہوئے عیب نہ تلاش کیا کرو، سوچ اچھی رکھو، گمان اچھا کرو، فکر اچھی رکھو۔ کثرت کے ساتھ لوگ اس دور کے اندر عیب جوئی بھی کرتے ہیں اور عیب گوئی بھی کرتے ہیں۔ جب ہم معاشرے کے اندر نظر دوڑاتے ہیں تو ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی خامی پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، لوگوں کے سامنے پھیلی ہوئی۔ کوئی شخص کسی کے بارے میں کوئی اچھا لفظ بولتا ہے تو ساتھ ہی ایک شخص نئی بات کر دیتا ہے، کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ بھی سنا ہے آپ نے ان کے بارے میں۔ یہ بدبو ہر جگہ لوگوں نے پھیلا دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں جب کوئی شخص کسی کا عیب بیان کرتا تھا، غیبت کرتا تھا تو بدبو پھیل جاتی تھی، بدبو پھیلتی تھی، اور فرماتے ہمارے ناک جلنے لگتے، پتہ چل جاتا پورے شہر کے اندر کہ آج کسی شخص نے کسی کا عیب بیان کیا ہے، بدبو پھیل گئی۔ تو لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا جناب اب کیا ہوا ہے؟ فرمانے لگے اب بہت زیادہ پھیل گئی ہے، اب لوگوں کو وہ بدبو آتی نہیں، اب اس بدبو کے لوگ عادی ہو گئے۔ لوگ عیب جوئی بھی کرتے ہیں پھر عیب گوئی بھی کرتے ہیں، حالانکہ حکم یہ ہے کہ اگر تجھے کسی کی کوئی غلطی نظر آ بھی جائے تو اسے معاف کر دے، درگزر کر، پردہ پوشی کر۔ اگر عیب بیان کسی کا کرنا بھی ہو تو صرف اجازت اتنی ہے کہ کسی کو اس کے شر سے بچانے کے لیے کہ بھئی اس شخص کے اندر یہ فلاں معاملہ پایا جاتا ہے تو ذرا پرہیز کر، ایسا نہ ہو کہ تو لپیٹ میں آ جائے، اور وہ بھی محتاط لفظوں کے ساتھ، محتاط جملوں کے ساتھ۔ جتنی بات کا پتہ ہو وہ تحقیق کے ساتھ پتہ ہو، منون پتہ ہو، گمان پر کہنے کی اجازت نہیں کہ صرف میں نے سنا ہے، صرف میرا خیال ہے، صرف میں وہ فلاں کہہ رہا تھا، اس طرح نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں جب تیرے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو فتبینوا، تو اس کی تحقیق کیا کر، اس کو ٹٹول کے دیکھا کر کے سامنے والا سچ کہہ رہا ہے۔ گمان پر کبھی عمل نہ کریں اور گمان کو کبھی آگے بیان نہ کریں، کبھی کسی شخص کے بارے میں ایسے جملے نہ کہیں جس کی آپ کے پاس تحقیق نہیں، سند نہیں، آپ کو پوری طرح پتہ نہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا فلاں آدمی زانی ہے، فرمایا تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا حضور آپ تو، فرمایا کس نے بتایا تجھے؟ حضور میری بات تو سنے، جلال میں آ گیا۔ فرمایا تیری طاقت کیا ہے؟ تو نے دیکھا ہے اسے بدکاری کرتے؟
تو نے کسی عورت کے ساتھ اس کو تنہا پایا ہے، ایسی حالت میں دیکھا ہے جس سے پتا چلے کہ گناہ کر رہا تھا؟ فلاں آدمی کہہ رہا تھا، فرمایا اگر میں چیف جسٹس ہوتا تو تجھے لٹکا کے 80 کوڑے مارتا۔ ایک مسلمان کے بارے میں تو نے یہ بات کر دی، اور جو لفظ کہے وہ بڑے سمجھنے والے ہیں۔ فرمانے لگے تو نے رسول پاک علیہ السلام کا فرمان نہیں پڑھا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا جس نے میرے مومن کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا ہے۔ فرمایا تو میرے رسول کو تکلیف دیتا ہے مسلمان کا عیب بیان کر کے، تجھے خیال نہیں آتا؟ تو سمجھتا نہیں بات کو؟ من اذا مسلمن فقد اذانی، حضور نے فرمایا جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ لوگ عیب جوئی اور عیب گھوئی کا فریضہ اور ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ٹٹولتے پھرتے ہیں۔ اور بھائی مکھیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے، جب بھی بیٹھتی ہے پھول پہ بیٹھتی ہے، اور جب اگلتی ہے پھر شہد ہی اگلتی ہے۔ ایک مکھی ہوتی ہے جو بیٹھتی بھی گند پہ ہے، اور جہاں بیٹھتی ہے وہاں گند ہی چھوڑ کے اٹھتی ہے۔ کردار ایسا اپنائیں، اپنی سوچ کو، تفکرات کو اس طرح کا بنائیں کہ آپ کے ذہن اچھائی کو قبول کرے۔ آپ جب سامنے والے کو دیکھیں تو آپ کو اچھائیاں نظر آئیں، اچھائیاں، اور جب آپ بیان کریں تو پھر بھی آپ کی زبان سے اچھائیاں ہی نکلیں، اچھائیاں نکلیں۔ ذہن سازی کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں۔ وہ کسی دانشور نے کہا، ایک شخص مجھے کہنے لگا لوگوں کے چہروں پہ گرد پڑ گئی ہے، فلاں کے چہرے پہ گرد تھی، فلاں کے چہرے پہ بھی گرد تھی، فلاں کے چہرے پہ بھی گرد تھی۔ اس نے مجھے کئی لوگ گنوائے تو میں ہنسنے لگا۔ کہنے لگا کیوں ہنستا ہے؟ کہتے میں نے اس کی اینک اتاری، ٹیشو پیپر کے ساتھ صاف کر دی۔ میں نے کہا بندوں کے چہرے ٹھیک ہے، تیری اینک پہ گرد پڑی ہوئی ہے، ادھر بھی تھوڑی توجہ کر لیتا تو اتنے لوگوں پہ الزام تو نہ لگاتا۔ حضرت میاں صاحب بول پڑے، کہنے لگے برا بندہ میں لبن ٹریا، جاگتے ملیا نہ کوئی۔ برا بندہ میں، میاں صاحب کی بات ہے، میری آپ کی نہیں، سانو تے 70-16 بجائے دیاڑی دا۔ میاں صاحب کہتے ہیں میں برا بندہ میں لبن ٹریا تے جاگتے تھا ہی کوئی نہیں کہ ملا ہی نہیں۔ کہتے مجھے نہیں ملا، مجھے نہیں۔ سمجھ لیں بات کو، بزرگوں کے افکار کو سمجھیں۔ کہتے مجھے ملا اس لیے کہ میری سوچ ہی بڑی اچھی تھی، جو مجھے ملتا میں اس کے اندر اچھائیاں پیدا کر لیتا۔ مجھے نہیں ملا، یہ نہیں کہ بندہ تھا نہیں، مجھے نہیں ملا اس لیے کہ میری سوچ ہی نہیں تھی۔ وہ ہے نا کہاں سے لاؤں جس میں لوگوں کے عیب نظر آئے۔ برے بندے نو میں لبن ٹریا تے جاگتے ملیا نہ کوئی، تے اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھوں برا نہ کوئی۔ اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھوں، وہ مجھے سمجھ آئی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو، یہاں تو الزام تراشیاں ہوتی ہیں، الزام تراشیاں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک زمانے میں ہوئے۔ ملتان کا ایک شخص حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس مرید ہونے آ گیا، مرید ہونے آیا۔ حضرت اس کو کونے میں لے گئے اور لے جا کے کہنے لگے تو ملتان کا رہنے والا ہے تو میں اپنے شہر والوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا۔ یہ جو میرے پاس لوگ مرید ہونے آئے ہیں، یہ کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا، تو میرے شہر کا ہے، میں کوئی پیر شیر نہیں، میں دکاندار ہوں، جیبیں ٹٹولتا ہوں لوگوں کی، میں دھوکہ دیتا ہوں، تجھے بچانا چاہتا ہوں، تو اس طرح کر کہیں اور چلا جا۔ اس نے کہا حضور مشورہ دے کہاں جاؤں؟ کہنے لگے پاک پتن میں چلا جا، فرید الدین بہت بڑا فقیر ہے، بڑا فقیر ہے۔ وہ شخص کہتا ہے گھوڑے پہ بیٹھا، میلوں کا سفر تھا، ملتان سے پاک پتن شریف پہنچا، بابا صاحب کی خدمت میں حضور مرید ہونا ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا ملتان شریف سے۔ کہنے لگے وہاں فقر کا دریا بہ رہا تھا، تو نہر کے پاس آ گیا ہے، فقر کا دریا بہ رہا تھا، تو نہر کے پاس آ گیا ہے۔ اور رونے لگا، کہنے لگا بابا مجھے کیا پتا نہر کون سی ہے، دریا کون سا ہے، وہ تیرے پاس بھیجتا ہے تو اس کے پاس بھیجتا ہے۔ میرے بھائی پرانے لوگوں کو تو اپنے اندر کوتاہی نظر آتی تھی، سامنے والے کے اندر خوبی دکھائی دیتی۔ میں بن کے بیٹھ گیا ہوں کہ میں ہی صحیح ہوں، بس میں ہی صحیح ہوں، اپنے زاویہ نگاہ سے سوچتے ہو، اپنا ہم نے طرز خیال بنا لیا۔ سوچ کی صفائی، سوچ کی پاکیزگی۔ دنیا میں وہ بندہ اچھا نہیں ہوتا جو صرف اکیلا اچھا ہوتا ہے، اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا معاشرہ اچھا ہوتا ہے، اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا خاندان اچھا ہوتا ہے، اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا حلقہ احباب اچھا ہوتا ہے۔
وہ اکیلا اچھا بن کے بیٹھ گیا صرف میں صحیح ہوں اور کوئی بھی نہیں. تو کس طرح صحیح ہو گیا؟ تو اوپر سے گرا ہے. تو کس طرح ٹھیک؟ تیرا نہ باپ ٹھیک معاذ اللہ، نہ تیرا خاندان ٹھیک، نہ معاشرہ ٹھیک، نہ دوست ٹھیک، نہ پیر ٹھیک، نہ استاد ٹھیک، نہ کوئی سیاستدان ٹھیک. دنیا میں جب کوئی صحیح ہے ہی نہیں تو کہاں سے آ گیا اکیلا صحیح؟ یہ کیسے ممکن؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ انا پرستی ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ اندر کی کوتاہی ہے جو لوگوں کو بڑا بنا دیتی ہے، پھر اسے لوگ چھوٹے نظر آنے لگتے ہیں. یاد رکھیں میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم علیہ السلام نے خوبصورت سوچ، اچھی سوچ، پاکیزہ سوچ، صاف ستھری سوچ دی. حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں طائف کے لوگوں نے میرے نبی پاک کو پتھر مارے، لہو لہان کر دیا. فرماتے ہیں وہاں کے کچھ لوگ بھی انہیں برا کہنے لگے، میں بھی برا کہنے لگا، اس لیے کہ یہ تو عرب کے کلچر کے بھی خلاف تھا. عرب معاشرے کے لوگ اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور نبی پاک علیہ السلام نے تو جو دعوت دی اس میں تو حسن بھی بڑا میٹھا تھا، وہ تو لفظوں کے اندر توانائی، خوبصورتی، مٹھاس بھی بڑی تھی. تو یہ تو عرب کے رواج کے بھی خلاف تھا کہ گھر مہمان کو پتھر مارے جائیں. انہوں نے پتھر مارے، لہو لہان کیا، میں نے بھی برا کہا، معاشرے کے لوگوں نے بھی برا کہا. اور فرمانے لگے پھر کمال ہو گیا، حضرت جبریل بھی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے کہ جبریل جاؤ اور میرے نبی سے جا کے اجازت لو، اگر میرے رسول اجازت دیں تو انہیں مسل کے رکھ دو، انہیں دو پہاڑوں کے درمیان انہیں مسل کے رکھ دو. مسل کے ہمارا کسی سے اختلاف ہو جائے نا تو زور جتنا ہمارے اندر ہو ہم لگا سارا ہی لیتے ہیں. جب پتہ چل جاتا ہے نا کہ میرے تعلقات کتنے کو ہیں پھر ہم کہتے ہیں چلو دفع کرو، میں نے کیا کہنا ہے. اصل بات پتہ کیا ہوتی ہے کہ انگور کھٹے ہاتھ نہیں پہنچتا، ورنہ اختلاف ہو جائے تو دل ہمارا کرتا ہے کہ پیس کے رکھ دیں، لیکن چونکہ اتنی پہنچ نہیں ہوتی تو پھر لوگ واپس آ کے پتہ کیا کہتے ہیں، اور میں نے کہا چلو وہ تو فضول آدمی ہے، میں نے تو نہیں نا اس طرح کا باندھ جانا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انگور ہاتھ نہیں پہنچتا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کریم فرماتا ہے کہ جبریل جا کے آپ اجازت لیں، اگر حضور آپ کو اجازت دے دیں. علماء نے یہاں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، اگر آپ سمجھیں تو بڑی خوبصورت بات لکھی ہے علماء کرام. علماء کہتے ہیں اہل محبت کے لیے فکرہ ہے. علماء کہتے ہیں جو رب کافر کو سزا دینے کے لیے بھی رسول اللہ سے پوچھتا ہے، کافر کو سزا دینے کے لیے بھی کہتا ہے محبوب اگر تو کہے تو سزا دے دوں، کافر کو سزا دینے کے لیے پوچھتا ہے. ہم تو رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. اور جو نبی کافر کے بارے میں کہتے ہیں یا اللہ نہیں انہیں نہیں کہنا، تو محبوب اپنے غلاموں کے بارے میں یہی کہیں گے اللہ کوئی نہیں، بھول گئے تھے، معاف فرما دے، معاف کر دے. باریک نقطہ یہاں علماء نے بیان کیا، اس کو سمجھا کریں. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رب فرماتا ہے اگر اجازت. اب سوچ کا معیار دیکھیں نبی پاک کی، حضور کی سوچ کی توانائی دیکھیں. صحت مند دماغ فروغ پاتا ہے اس سے جو افکار ہمیں ہمارے رسول نے دیے. بیمار ذہن لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے جن کو سارا زمانہ ہی برا لگتا ہے، فلانا بھی غلط، فلانا بھی غلط، فلانا بھی، تو جناب صحیح کون ہے؟ کہتا میں اکیلا ہی صحیح ہوں. او بھائی صحت مند سوچ نبی پاک نے فراہم کی. یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو تباہ کر دیں، لیکن حضور کی امید دیکھیں، زاویہ نگاہ دیکھیں، سوچ کا معیار دیکھیں. میرے رسول نے فرمایا نہیں، انہیں تباہ نہیں کرنا. حضور کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے ان کی نسلیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. اگر تباہ ہو گئے تو نسلیں کیسے آئیں گی، اولادیں کیسے ہوں گی؟ تو میں ان کی نسلوں سے بھی امید کرتا ہوں کہ میرے پیغام کو سمجھیں گی اور قریب آئیں. میرے بھائی یاد رکھیں اس بات کو، سمجھ لیں نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں صحت مند سوچ دی ہے، ہمارے افکار و نظریات کو توانائی دی ہے. ہر وقت برا سوچنا، برا گمان کرنا، اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ فلاں نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ تو دیکھ خدا کیا کرتا ہے، تو عمل کر اور رزلٹ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دے. سوچ صاف ستھری، نظریات پاک صاف، اچھے افکار پیدا کریں، اچھے خیالات پیدا کریں، اچھی سوچ. کسی کی عیب جوئی نہ کریں، ڈھونڈتے نہ پھریں کہ فلاں شخص میں کیا ہے. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگوں کے عیب ڈھونڈو گے تو انہیں خراب کر دو گے. حدیث پہ غور کیا حضرات؟ اگر تم لوگوں کے عیب ڈھونڈو گے تو انہیں، بندے خراب ہو گئے کہ تم خراب کر دو گے.
اگر عیب ڈھونڈو گے تو تم انہیں خراب کر دو گے. کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے کہ تمہاری نظر غلط ہو گئی ہے. اب تم روز نئے سے نئے گناہ کا زاویہ ان کے لیے بناؤ, روز نئی سے نئی بری سوچ جنم لے گی تو تم خراب کر رہے ہو اپنے زاویہ نگاہ کے مطابق. اس لیے کسی کے عیب تلاش نہ کرو, کسی کے عیب تلاش ڈھونڈتے نہ پھرو, جاسوسی نہ کرو. لوگوں کا معبوم مشغلہ ہے خوبیاں بیان ہی نہیں کرتے, خامیاں ہی بیان کرتے, کوتاہیاں ہی بیان کرتے, کمزوریاں ہی بیان کرتے. لوگ جب بھی کوئی لفظ ڈھونڈ کے لاتے ہیں تو کوئی کمی والا لفظ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. خوبیاں تلاش کر, خوبصورتیاں بیان کر, اچھائیوں کا ذکر کر, مثبت سوچ. اور نفسیات کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹینشن کے مریض اس لیے زیادہ ہیں کہ لوگوں کی سوچ مثبت نہیں, بڑے پریشان ہیں. کہتے ہیں وہ بندہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, وہ چور ہے, وہ ڈاکو ہے, وہ فریبی ہے, وہ ظالم ہے, وہ جابر ہے. سارا دن ٹینشن میں رہتے ہیں تو پھر نفسیات کے مریض ہو جاتے ہیں. بڑی پریشانی. یہ بتائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو دیتا ہے تو کسی سے مشورہ کر کے تو نہیں نہ دیتا. وہ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, میں جس کو دیتا ہوں بے حساب ہی عطا کر دیتا ہوں. لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں, کہتے پتہ نہیں کون سا بینک لوٹا اس نے, پتہ نہیں کون سا بینک لوٹا ہے. ایک بہت بڑے ادارے کا مجھے وزٹ کرنے کا موقع ملا, بہت بڑا ادارہ تھا, میری طبیعت خوش ہو گئی. لاوارث یتیم بچوں کے لیے ادارہ بنایا اور جدید دور کے تقاضوں کے میں خوش ہو گیا. میں نے کہا کیا بات؟ ایک صاحب میرے کان میں کہنے لگے انہوں نے بڑے پیسے اکٹھے کیے ہیں, 3 گنا تو یہ کھا گئے, صرف 4تھا حصہ لگایا ہے. تو میں نے کہا آپ نے دیے تھے پیسے جو کھا گئے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا وہ جس نے دیے ہوں گے آپ کا قریبی رشتہ دار ہوگا؟ نہیں. دوست ہوگا؟ نہیں. میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا کھائے؟ کہتے میں نے لوگوں سے سنا ہے, میں نے لوگوں سے سنا ہے. میں نے کہا نادان آدمی, کتنے کو پیسے؟ کہنے لگا جی کئی کروڑ. میں نے کہا تیرے میرے پہ تو کوئی 5 لاکھ کا اعتبار نہیں کرتا, اس پر کسی نے اعتبار کیا ہے تو اسے لاکھوں دیے نا, تجھے مجھے کیوں نہیں دے دیے؟ اپنی سوچ کو صحیح کر, اپنے افکار کو سیدھا کر. تو یہ دیکھ تو صحیح رب کریم اس سے کام کون سا لے رہا ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے گھر میں یتیم پلتا ہے اس گھر کے فرشتے دیدار کرنے آتے ہیں. تو دیکھ تو صحیح اللہ کام کون سا لے رہا ہے. یتیم اور لوارث جس کے گھر میں پڑ رہے ہیں تو اسے معمولی آدمی سمجھ رہا ہے. لوگ 1 منٹ لگاتے ہیں, بدگمانی کرتے ہیں, بری سوچ رکھتے ہیں, کبھی قطعاً ایسی کوئی بات اپنے ذہن کے اندر نہ لائے. اور ویسے بھی حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی ہے, ہماری نہیں ہے. تو جو جس کا کام ہے وہ بہت خوب جانتا ہے کرنے کو, وہ بڑا بہترین کارساز ہے, بڑی باریکی سے جانتا ہے. یاد رکھیں بدگمانی نہیں کریں, بری سوچ پیدا نہ کریں, اپنے آپ کو تباہ نہ کریں, اپنے آپ کو بھٹکائیں نہیں. اچھا سوچیں رب کریم جس سے کوئی کام لے رہا ہے بڑا اچھا ہی لے رہا ہے, جس سے اللہ کوئی کام لے رہا ہے وہ بڑا عمدہ لے رہا ہے, بھلا لے رہا ہے, بڑا اچھا لے رہا ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا سمجھیں. ہاں میں نے شروع میں عرض کیا اگر کوئی کوتاہی آپ کو حقیقتاً پتا چلے تو منت کریں, سمجھانے کی کوشش کریں, یا اس شخص تک لے کر جائیں جو اسے سمجھا سکتا ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے, صرف کمیاں بیان کرتے ہیں. میرے نبی پاک سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھایا ہے اپنے غلاموں. حضور نے پہلے تو فرمایا جاسوسی نہیں کرنی, کسی کا عیب, کسی کا کبھی بھی عیب تلاش, میٹھی بات, پیاری بات, خوبصورت بات تلاش کرو. نبی پاک نے فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے. محمد ڈھونڈتا رہتا ہے, جہاں سے خیر ملتی ہے حاصل کر لیتا ہے, جہاں سے اچھائی ملتی ہے اس کو حاصل وہ ڈھونڈتا رہتا ہے. اس کے پاس جو زاویہ نگاہ ہے نا وہ بڑا حسین ہے, وہ تلاش کر کے اپنے حصے کی خیر کٹھی کر لیتا ہے, خیر کر لیتا ہے کٹھی, وہ ڈھونڈ لیتا ہے. کبھی عیب جوئی نہ کریں اور پھر عیب گوئی نہ کریں, کبھی نہ کریں. مثبت چیز سوچیں اللہ مثبت چیزیں عطا کرے گا, اچھائی سوچیں اللہ اچھائی نصیب کرے گا. یہاں تو حال یہ ہو گیا ہے کہ لوگ ایک برے آدمی کو دیکھتے ہیں تو سب کے بارے میں برا سوچنے لگ جاتے ہیں. اس سرگودے میں نا تھوڑے دن پہلے ایک واقعہ ہو گیا, ایک دعا میں کرنے لگا ہوں, آپ نے آمین کہنی ہے. اللہ کرے سنی جاگ جائے. اویلو کی نیا گنے آکھے, یہ میرے دل کے اندر کی گہرائی کی دعا ہے, مہربانی کریں آپ کی قبول ہو جائے گی, میرے گناہگار کی بھی بات بن جائے گی. دعا کریں سنی جاگ جائے, یہ جاگ جائے, اس کو ہوش آ جائے. علماء پہلے دن سے شور کر رہے ہیں اور میں شور نہیں کرتا, میں پنجابی کا لفظ کہتا ہوں, میں تو کلپتا ہوں. صحیح مانو, شور نہیں, میں تو کلپتا ہوں.
اس لفظ کے اندر ذرا نا تگڑائی زیادہ پائی جاتی ہے. میں تو کلپتا ہوں روز کہ خدا را معیار بناؤ. ہم اتنے کمزور لوگ ہیں جدھر مرضی چلے جائیں گے. لوگ ویڈیو دکھا رہے کہہ رہے ہیں جی ایک اور تہاڈا پیر پھڑیا گیا. میں کہ ساڈا نہیں تہاڈا ہے, تسی رکھ لو. اسی اس چول دا کی کرنا ہے, وہ رکھے اپنے پاس سنبھال. ایک منٹ میں آپ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑا وقت ہو گیا یہاں آپ کے ساتھ گفتگو کرتے. میرا نہیں خیال کہ کبھی ہم نے لچک دی ہو. دوسروں نے کیا تنقید کرنی, ہم سب سے زیادہ ایسے لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں. اب میرا سوال ہے, شرابی کے پاس کون جا کے بیٹھتا ہے؟ متقی آدمی. بولے. نشئی کے پاس کون جاتا ہے؟ جواریے کے پاس کون جاتا ہے؟ او بھائی, ان آستانوں اور درباروں پہ وہ لوگ جاتے ہیں جو خود نفسیاتی طور پہ ٹھیک نہیں, خود نفسیاتی طور پہ ٹھیک نہیں. تو ایسے نہ الزام لگا دیں کہ وہ فلاں بندہ تھا تو بڑا ظلم ہوا, ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. مومن جس نے قتل کیا وہ جہنم میں جائے گا. من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. اللہ فرماتے ہیں جان بوجھ کے مومن کو قتل کرنے والے کی سزا جہنم ہے اور ہمیشہ اس میں رہے. لیکن نمازی کے پاس نمازی جائے گا, قرآن پڑھنے والے کے پاس قرآن پڑھنے والا جائے گا, درود شریف پڑھنے والے کے پاس درود شریف پڑھنے والا جائے گا. ان آستانوں پہ, ان جعلی درباروں پہ لوگ جاتے ہی وہ ہیں جو حقوق العباد سے بھاگے ہوئے, جو شرابی, کبابی, نشئی, ٹال کڑال والے وہ جاتے ہیں. تو جب جائیں گے تو سزا پائیں گے. کیوں جاتے ہیں؟ کس نے کہا جانے کو؟ اور میں بڑی دیر پہلے کا یہ بات کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بی بی گئی پیر پہ, پھر حالات خراب ہوئے, پیر پہ پرچہ ہوا, تو جس خاوند کی بیوی گئی اس خاوند پہ بھی پرچہ ہونا چاہیے. اس کی بیوی کیوں گئی تھی پیر کے پاس؟ اس پہ نہیں ہونا چاہیے. اس بھائی کو نہیں گھسیٹنا چاہیے جس کی بہن گئی تھی اکیلی تویز لینے. اس باپ کو پکڑ کے نہیں گھسیٹنا چاہیے عدالت کے اندر جس کی بیٹی بغیر پوچھے جاتی ہے تویز دھاگا کرانے. کدھر ہوتے ہیں وہ سارے؟ اس لیے ایک منٹ میں نا, اور پھر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ایسے لوگوں سے, اور ہم شرمندہ بھی نہیں ہیں. ہم بڑے دلیری کے ساتھ کہتے ہیں الحمدللہ تبارک و تعالی, ہمارا دور دور تک ہماری جماعت کا ان سے کوئی تعلق نہیں. ہماری جماعت کا تعلق پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے. ہماری جماعت کا تعلق امیر ملت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری کے ساتھ ہے. 104 سال کا بابا ہو پھر بھی مسواک کر کے کھڑا ہو کے نماز پڑھے اور 4 سنتیں ادا کرے, اور لوگ کہیں کہ پیر صاحب بیٹھ کے پڑھ لیں, اتنے بوڑھے ہو گئے. تو آپ فرمانے لگے میں بوڑھا ہوا ہوں, عشق تو بوڑھا نہیں نہ ہوا, میں اپنے رسول کی ہر ادا پہ عمل کر کے دکھاؤں گا. ان لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. ایسی فٹافٹ اٹھ کے بات, ہمارا تعلق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت. ایک پیر صاحب نے دعوت دی, پیلی بھیت کے پیر صاحب تھے, دعوت دی. ان کے جلسے میں عرس پہ اعلیٰ حضرت گئے, اور جب میرے امام پہنچے تو بے پردہ بیویاں سامنے بیٹھی تھی. میرا موضوع نہیں تھا لیکن بات ہو رہی تھی, سوال پوچھا جا رہا تھا تو وضاحت ضروری سمجھ رہا ہوں. بے پردہ بیویاں سامنے بیٹھی تھی, اور وہ بزرگ سید بھی کہلاتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ واپس پلٹے, واپس بھرے مجمع میں اٹھ کے آ گئے. دوڑا آیا, لوگ بھی تھے, کہنے لگے حضور آپ امام ہیں, بزرگ ہیں ہمارے, آپ کا رویہ نرم ہونا چاہیے, تھوڑا خیال کریں, کوئی غلطی ہے تو سمجھائیں, آپ جا رہے ہیں, کوئی غلطی ہے تو سمجھائیں, رویہ نرم ہونا چاہیے, سمجھا دیں, آپ اٹھ کے جا رہے ہیں. آپ فرمانے لگے جو رسول اللہ کی شریعت کا لحاظ نہ کرے اس کے ساتھ نرم رویہ نہیں رکھنا چاہیے. نرم رویہ نہیں رکھنا. فرمایا اگر آپ سید نہ کہلاتے ہوتے تو پھر میں کھڑے ہو کے بات کرتا. نرمی صرف اس لیے کی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. لیکن وہ شاہ بھی کوئی قیمتی بزرگ تھے, سید صاحب بھی, اور کہنے لگے حضور بھی میری طرف دیکھیں, بڑے مجمع میں کہتا ہوں مجھ سے غلطی ہوگی, آئندہ نہیں کروں گا. اور پھر میرے امام کی شان دیکھیں, جب شاہ صاحب نے بڑے مجمع میں کہا غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں کروں گا, تو لوگوں نے دیکھا کہ کروڑوں سنیوں کا تنہا امام زمین پہ جھک گئے اور سید کے پیر چومنے شروع کر دیے. فرمانے لگے اگر آپ غلطی مانتے ہیں تو میں بھی رسول اللہ کی اولاد کا نوکر ہوں. تو میرے بھائی یاد رکھیں, ایسے ہی تھوڑا آ گئے ہم, کوئی ایسے گرے پڑے لوگ نہیں جس مرضی آدمی کو اٹھ کے ماننا شروع کر دے. ہماری عقیدت بڑی غیرت مند ہے, ہمارے نظریات بڑے پختہ ہیں, اور ایک منٹ کے لیے بھی ہمیں کوئی شرمندگی نہیں. پھاڑ کے ادھر پھینکتے. ہم کیا سمجھتے ہیں کسی کے درجنوں مرید ہوں یا لاکھوں مرید ہوں, ہمارے لیے کسوٹی رسول اللہ کی شریعت ہے, نبی پاک کا دین معیار ہے. اور میں ایک بات درجنوں دفعہ بیان کیا, پھر دہراتا ہوں. داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ 1000 سال پہلے کشف الماجوب میں لکھ کے گئے
حضرت باعزید بستامی کا قول، آپ فرماتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے، یہاں تو کرامت دکھاتے ہی کوئی نہیں، کہانیاں سناتے ہیں، کہانیوں پہ لوگ لگ گئے. کون کرامت دکھاتا ہے؟ کہانیاں سناتے ہیں، لوگ لگ گئے، اس کو آرام آیا، اس کو آرام آیا، تو بھی چل تو بھی چل. یہاں تو بھیڑ چال ہے، بھیڑ چال بن گئی ہے. حضرت باعزید بستامی فرماتے ہیں اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے اور اپنے ہاتھ پر پورا درخت اگا دیتا ہے، اور پھر دیکھو وہ نبی پاک کی شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، اسے پیر نہ سمجھنا، بے دین سمجھنا. آنکھوں سے کرامت دیکھ بھی لی، تم نے دیکھ لیا سارا کچھ، اور اگر وہ سنت شریعت کا پابند نہیں تو ہماری نظر پہ چڑھ سکتا؟ ہماری نظر میں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے حضرت صاحب تواڈے تے مرید داڑیاں ناپ دے پھر دے نے، اور فلاں صاحب جو تھے ان کی داڑھی چھوٹی تھی تو کہنے لگے میں نے نماز نہیں پڑھنی. میں نے کہا یہ تنقید نہیں، یہ ہمارا کمال ہے، کمال ہے. کسی کی جیب تھوڑی نہ ٹٹولتے نظر آئے تمہیں. کسی شخص پر اس طرح کی اگر داڑھی کی بات کی ہے تو پھر یہ ہماری سوچ اور ہماری فکر ہے کہ ہماری نظر اگر جا کے کھڑی ہوتی ہے تو رسول اللہ کی سنت پہ کھڑی ہوتی ہے، نبی پاک کی شریعت پہ کھڑی ہوتی ہے. اس لیے ہم گنجائش نہیں دیتے، ہمیں کوئی خشک سمجھ لے یا ڈاڈا سمجھ لے، ہمارے لیے معیار رسول اللہ کا دین ہے. تو ہم صرف اس شخص کو مجرم نہیں سمجھتے، جانے والوں کو بھی مجرم سمجھتے. ایک صاحب مجھے آج صبح کہہ رہے تھے جی یہ لوگوں کو پھانس کہتے لیتے ہیں، تو میں نے کہا جس طرح تمہارے سیاستدان تمہیں پھانس لیتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں سارے کس طرح کے ہیں، پھنستے ہو کہ نہیں؟ پھنس جاتے ہو نا. تو میں نے کہا پھنسانے کا کیا ہے؟ یہاں تو لوگوں نے جال پھینکا ہوا ہے، جس کے جو قابو آ رہا ہے وہ کام نہیں کر رہا، چپ کر گیا. تو میں نے کہا یہ فٹافٹ بات تم نے پھیر دی ہے نا. درجنوں لوگ کہتے ہیں نا غلط ہے، لیکن تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. تو بھائی اسی طرح لوگ پھنس جاتے ہیں، وہاں بھی باتوں میں ہی آتے ہیں، جہاں سیاستدانوں کی باتوں میں آ گئے، چوروں وڈیروں ظالموں کی باتوں میں آ گئے. تو یہ جملہ اور یہ تھوڑی سی بات کہنی بڑی ضروری تھی، اس کو یاد رکھیں. ہمارا ایسے لوگوں کے ساتھ قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں نے بڑی دفعہ کہا ہے قادری پیر ہو سکتا ہے، چشتی پیر ہو سکتا ہے، نقشبندی پیر ہو سکتا ہے، نوشائی پیر ہو سکتا ہے، نشئی پیر نہیں ہو سکتا. نشئی پیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا. تو ایسے ہی ہم تو پھونک بھی نہیں مرواتے، سوال ہی نہیں. مالک اللہ حاجی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے کہا میں دم کرانے جا رہا ہوں، لیکن اس میں ساری خوبیاں، داڑھی چھوٹی ہے. فرمانے لگے نہیں دم بھی نہیں کرانا اسے. تو پھونک نہیں مرواتے، اتنے پابند ہے، کچھ بھی ہو جائے. اس لیے نظریات کو سمجھیں، افکار کے مطابق چلیں. اور ہمیں کوئی شرمندگی نہیں، اس لیے کہ ہمارا اس شخص سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اس جماعت کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. جس کو بڑا شوق ہے وہ اپنے پاس لے جائے، اپنے پاس رکھ لے، ہمارا کوئی تعلق نہیں. بہرحال سوچ اچھی، فکر اچھا. اور اس بدگمانی میں اولیاء اللہ سے بدگمان نہیں ہو جانا چاہیے. اس بدگمانی میں اللہ کے بندوں سے بدگمان. 2 گناہ ایسے ہیں شریعت میں، صرف 2 گناہ جن کے بارے میں فرمایا اگر تم وہ باقی کا تمہیں عذاب ملے گا، جہنم ملے گی، یہ ہوگا. 2 گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا تم سے اللہ جنگ کرے گا. اگر یہ گناہ کرو گے تو اللہ تم سے، بول کے بتائیے، اللہ تم سے جنگ کرے گا. جنگ کرے گا اللہ. کون سے؟ ایک فرمایا جس نے سود نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ رسول اس سے جنگ کریں گے. جنگ ہوگی کھلے عام. اگر تو سود نہیں چھوڑتا تو تیاری کر لے، اللہ اور اس کا رسول جنگ کریں گے. سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری جنگ لگی ہوئی اللہ رسول کے ساتھ. اور دوسرا فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. صحیح حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا، رب فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اللہ فرماتے ہیں میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، میں جنگ کروں گا. میرا ولی اور تو دشمنی کر جائے، اللہ کے ولیوں سے بدگمانی کرنا. رب حضرت باولک نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ شیخ ہے سلسلہ نقشبندیہ. اور کیا بات ہے صوفی، کیا بات. یہ مرید تھے حضرت امیر کلال سے. کہتے ہیں جب میں پہلے دن بیعت ہونے گیا تو حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ مرید کچھ ساتھ تھے، تو ان کے ساتھ تھا کشتی کا مقابلہ ہو رہا تھا کھاڑے میں. حضرت باولک نقشبند بخاری کہتے ہیں میں بخارے سے گیا سفر کر کے، اور جب بابا دیکھا تو میں نے کہا اوہ میں کہاں آ گیا، یہ کدھر آ گیا. اس کو میرا خواہش تھا جب میں آتا تو یہ قرآن پڑھ رہا ہوتا، درود شریف پڑھ رہا ہوتا، مجلس واعظ منعقد ہوتی، اوہ کی ضربیں لگ رہی ہوتی، اور پگڑی ہوتی بڑی حسین، جبہ ہوتا. تو یہاں تو صرف سادے کپڑے، ٹوپی بھی کوئی نہیں سر پہ. کہتے اب سوچا رات تو رہ نہیں ہے، چونکہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، واپس جا بھی نہیں سکتا، یہاں ٹھکانہ بھی کوئی نہیں.
کہتے ہیں حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ نے میرے لیے مہمان خانے میں بستر کا بندوبست کیا، میں جا کے سو گیا، عشاء پڑی، کھانا کھایا، سو گیا۔ کہتے ہیں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ میں دلدل میں گھس رہا ہوں اور دھستا چلا جا رہا ہوں، بڑا پریشان خواب میں، شدید آزمائش۔ اچانک حضرت امیر کلال میری خواب میں آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کے نا مجھے باہر نکال دیا۔ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، وضو کیا تھا، تہجد کے نفل پڑھے، اتنی دیر میں فجر کا وقت ہوا، نماز پڑھی تو حضرت خود ناشتہ لے کے آئے۔ جب ناشتہ لے کے آئے تو میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو مسکرا کے کہنے لگے بیٹے اگر ہم پہلوان نہ ہوتے تو تمہیں دلدل سے کیسے نکالتے، اگر پہلوان نہ ہوتے تو تمہیں۔ فرمایا یہ تو تھا تمہارے سوال کا جواب، اب حکمت پوچھو۔ حکمت نہیں پوچھی تم نے مجھ سے۔ فرمایا پیچھے کسی نے خبر دی ہے کہ کافر حملہ کرنے والے ہیں، تو میں نے اپنے مریدوں سے کہا کھاڑے میں کشتی بھی کرو، اس لیے کہ ہم نے مسجد نبوی کی سنتیں ادا کی ہیں، قرآن پاک پڑھنے والی، درود پاک پڑھنے والی، ذکر فکر والی، اب یہاں بیٹھ کے کشتی بھی کرو، اس لیے کہ بدر والی سنت بھی ادا کرنی ہے، احد والی سنت بھی ادا کرنی ہے، خیبر والی سنت بھی ادا ہو، ہلکا یاراں تو برے شمس کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ فرمایا مومن نے اب فولاد بھی بننا ہے، وہ والی سنت بھی ادا کرنی ہے۔ حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری کہتے ہیں میں پیروں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا حضور مرید کر لے، کہنے لگے ٹھہر جا کچھ دیہاڑے اور سوچ لے، ابھی پتہ نہیں کون کون سی باتیں تیرے سامنے آئیں گی، ذرا اور تجربہ کر لے۔ تو بھائی لوگوں کی نظر ٹکتی جا کے جاسوسی نہ کر، عیب نہ تلاش کر، یہ نہ دیکھ سا۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ دور رہ گئے، زندگی ساری انہوں نے دور گزار دی، کسی اللہ والے کے قریب جا ہی نہیں سکے، سوچ کا معیار ہی نہیں بدل سکے، اپنی تربیت ہی نہیں کرا سکے، کسی روحانی طبیب سے من کا جو نفس کا مجرم تھا اس کو قتل ہی نہیں کرا پائے، اس لیے کہ اتنے بڑے ہو گئے، ساری زندگی برا سوچا رب کریم کے بندوں کے بارے میں۔ جسوسی کی، بغداد کا تاجر ہے، شہر بغداد میں، وہ کہتا ہے سارا بغداد حضرت بشر حافی کی عزت کرتا تھا، سارا بغداد، یہاں تک کہ حضرت گلیوں میں ننگے پیر چلتے تھے تو چوپائے بھی پیشاب نہیں کرتے تھے، لیکن میں نہیں مانتا تھا، میرا اپنا، یہ بھی لوگوں کو شوق ہوتا ہے، میں نے ذرا الگ تھلگ چلنا ہے، میں نہیں مانتا تھا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ مسلمانوں کی راہ چھوڑ کے الگ رستہ اختیار نہ کرو، لوگ کہتے نہیں میں نے ذرا ہٹ کے چلنا ہے۔ فرماتے سارا بغداد ان سے پیار کرتا تھا، میں نہیں کرتا تھا، کیوں؟ میرے دل میں چھوٹی چھوٹی بدگمانیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے خیالات تھے، چھوٹے چھوٹے تصورات تھے جو مجھے قریب نہیں جانے دیتے۔ کہتے میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ شخص بڑا عجیب ہے۔ ایک دن میں نے کہا میں نے جاسوسی کرنی ہے، پتہ کرنا ہے، اللہ نے منع کیا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی نہ کر، نہ جاسوسی نہ کر۔ میں نے فیصلہ کر لیا، تاجر کہتا فیصلہ کر لیا۔ جمعے کی نماز ہوئی، حضرت جمعہ نہیں پڑھاتے تھے، کسی کے پیچھے پڑھتے تھے، جمعہ پڑھ کے فرض پڑھے، دعا سے بھی پہلے دوڑ گئے۔ میں نے کہا دیکھو مولوی لوگوں کو درس دیتے ہیں، ایک منٹ لگاتے ہیں، یقین کریں لوگ، ایک منٹ لگاتے ہیں، فٹافٹ کہہ دیتے ہیں۔ داڑھی والا ایک بچہ آ کے ایک دن میرے پاس رو ہی پڑا، کہنے لگا حضرت جی میں کس مصیبت کا شکار ہو گیا ہوں، معاذ اللہ، بڑی تکلیف میں، ذرا سی کو غلطی کرتا ہوں تو لوگ ڈائریکٹ میری داڑھی پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہمیں خیال ہونا چاہیے، بغیر داڑھی والے کو اجازت ہے جو مرضی کرتا پھرے، اور جس نے چند داڑھی کے بال بڑھا لیے اس کا آپ نے تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا، جس شخص نے سر پہ ٹوپی پہن لی اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یاد رکھیں نبی پاک کی سنت کی توہین کرنا کفر ہے، جو سنت رسول سمجھ کے مذاق اڑائے گا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ حضور کی تو پسند کا اختلاف کرنا کفر ہے۔ ہم لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ یہ کام نہ کریں، تو داڑھی بھی رکھی ہے تینے پتا بھی نہیں، بھائی داڑھی والے سے غلطی نہیں ہوتی، معصوم ہو جاتا ہے وہ، شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے، لیکن لوگ ایک منٹ لگاتے ہیں توہین کرتے ہیں، معاذ اللہ نبی پاک کے طریقہ مبارکہ۔ ہمیں خیال ہونا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی آنکھ کا ہمیں شیطین نظر نہیں آتا، اور سامنے لگا ہوا ایک لائن بھی پینسل کے ساتھ وہ بھی ہمیں چبھنے لگ جاتی ہے۔ اپنے اندر بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ ہم کیا ہیں، اپنے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بدگمان تھا، فٹافٹ بدگمان تھا، حضرت نماز پڑھ کے نا جمعے کی، فرماتے ہیں دعا بھی نہ مانگی، 2 رکعتیں پڑھی فرض، فٹافٹ نکل گئے۔ میں نے کہا مولوی لوگوں کو درس دیتا ہے، خود دیکھو بھاگ گیا ہے۔ امام عبداللہ یافی نے اس کو لکھا ہے، کہتے ہیں حضرت سیدھے کباب والی دکان پہ گئے، وہاں سے انہوں نے جا کے
کباب خریدے تو میں نے کہا اس کو بھوک نے ستایا ہے، دیکھو لوگوں کو صبر کا درس دیتا ہے، اور خود اس سے یہ نہیں ہو سکا کہ سنت نفل پڑھ کے چلا جاؤں۔ چلو کہتے ہیں پھر وہ ایک نان بھائی کے پاس گئے، وہاں سے 2 نان لیے۔ میں نے کہا واہ جی واہ، یہ تو مزے کی خاطر نماز چھوڑا ہے، منہ کے ذائقے کی خاطر۔ کہتے ہیں پھر وہ جنگل کی طرف گئے تو میں نے کہا مولوی سبزے پہ بیٹھ کے کھائے گا، اور بدگمانی۔ کہتے ہیں چلتے چلتے جنگل میں گئے، ایک جھونپڑی آئی، بغداد کے پیر نے جھونپڑی کا دروازہ کھولا، جب اندر گئے تو ایک شخص بیٹھا ہے جس کی ٹانگیں بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھی کوئی نہیں، اور کہتے ہیں پھر حضرت بشر عافی گھٹنوں کے بل بیٹھے اور پیالے میں پانی لیا، اور اس کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، کوئی اور ہوتا تو گھن کرتا، کپڑا بچھایا اور پھر روٹی کے لقمے توڑ توڑ کے منہ میں ڈالے۔ کہتے ہیں میں کانپا اس وقت جب وہ شخص کہنے لگا حضرت جی 19 سال ہو گئے، اب ہر روز روٹی کھلا کے جاتے ہیں، ہر روز روٹی کھلا کے جاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، میرے گھر کا کام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں رونے لگا، اتنا بڑا شخص۔ فرماتے ہیں جب بات اس کی ختم ہوئی، کھانا کھلایا تو حضرت بشر عافی نے اس کے کٹے ہوئی ٹانگ پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے معاف کر دینا، مولانا نے جمعہ لمبا کر دیا تھا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، ابھی میں نے سنتیں پڑھنی ہے، نفل پڑھنے۔ فرماتے ہیں میں رو پڑا، میری چیخ نکل گئی، اور میں حضرت بشر عافی کے قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، میں نے کہا بابا جسے میں تیری غلطی سمجھتا تھا وہ تو تیرا سب سے بڑا کردار ہے، جس پر میں جاسوسی کر رہا تھا وہ تو اعلیٰ درجے کی تیری ولایت ہے۔ آج سمجھ آئی ہے کہ بغداد کے جانور بھی تیرا ادب کیوں کرتے ہیں۔ تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے تو بے زبان مخلوق بھی تیری تابعدار ہو گئی۔ آج سمجھ آئی ہے، آج او بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ 1 منٹ میں جاسوسی کرنا، عیب بیان کرنا، عیب جوئی کرنا، عیب گوئی کرنا، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا۔ وہ جسے چاہے جیسا نواز دے، وہ جسے چاہے جیسا نواز دے، وہ جسے چاہے جیسا نواز دے۔ یہ مزاج لطف رسول ہے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ بھائی سمجھے، بدگمانی نہ کر، جاسوسی نہ کر، پردہ پوشی کر، تجھے کسی کا عیب نظر آئے تو چھپایا کر۔ یقین کریں لوگ بیٹیوں کی باتیں کرتے ہیں، بیٹیوں کی باتیں کرتے ہیں۔ رشتہ ڈھونڈنے والے جب آتے ہیں تو کسی کریانے والی دکان پہ کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں فلاں گھر میں رشتہ کرنا ہے، کر لیں۔ ڈرتے نہیں، کامتے نہیں، بات کرتے کلیجہ منہ کو آتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہ کرنا، اس کا ابا بڑا بد زبان ہے، اس کے گھروں سے اونچی۔ تو پتہ کیا کر رہا ہے؟ بیٹی کے بارے میں بدگمان کر رہا ہے، بیٹی کے بارے میں نہ کرنا، ان کے گھر میں فلاں، بیٹی کے بارے میں تو نے سوچا ہی نہیں، کیا بات کر دی تو نے؟ بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں، نہ کرنا، ان کے گھر میں تو روٹی صحیح طرح نہیں پکتی۔ لوگ یہاں تک بدگمانی، جاسوسی، یہاں تک بدبو پھیلاتے ہیں معاذ اللہ، خیال نہیں کرتے ہم کیا کہہ رہے ہیں، سوچتے نہیں۔ میرے رسول پاک، میرے محبوب دو عالم، نبی رحمت، نور مجسم کا انداز تو دیکھ میرے بھائی، ہم تو وہ عیب بیان کر رہے ہیں جو ہے ہی نہیں۔ اور آمنہ کے لال کا طریقہ کیا ہے؟ جس طرح ماں بیٹی پہ چادر نہیں ڈالتی اور کہتی ہے نہیں میری بیٹی ہے، نہیں میرا بیٹا ہے، اماں وکیل بن جاتی ہے بچوں کی، میرے رسول کا طریقہ دیکھیں، لفظوں کا حسن دیکھیں۔ فرمایا من ساتر مسلمن، فرمایا میرے مومن سے غلطی ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کر۔ جس طرح ماں بچوں کے بارے میں بات کرتی ہے، رسول پاک اس سے بڑھ کے امتی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ فرمایا من ساتر مسلمن، من ساتر مسلمن، کون ہے جو میرے مسلمان کی پردہ پوشی کرے؟ کون ہے جو گناہ دیکھ کے معاف کرے؟ کون ہے جو اس کی پردہ پوشی کرے؟ اب جو من ساتر مسلمن، فرمایا جو میرے مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا ساترہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ رب قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا، اس کے۔ اور صحیح مسلم میں میرے نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ اپنی رحمت کی چادر ڈالے گا بندے پہ، اللہ اپنی رحمت کی
جو اس کی شان کے لائق ہے، اور چادر کے نیچے اس کو چھپا کے اللہ پوچھے گا جو لوگوں کے عیب چھپاتا رہا کس طرح چھپائے گا؟ وہ بھی وضاحت دوسری جگہ پہ فرمایا اس پہ چادر ڈال کے، جس طرح دو لوگ چادر میں چھپ کے سرگوشی کرتے ہیں، رب کریم پردہ ڈال کے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا؟ بندہ ڈرے گا، اے اللہ میں بھول گیا تھا، غلطی وہ بھی کیا تھا، اے اللہ غلطی ہو گئی، وہ بھی کیا تھا، ہاں یا اللہ۔ فرمایا میں نے دنیا میں تیرے پردے رکھے تھے، آج بھی تیرے پردے رکھوں گا، جا میری رحمت کی چادر کے اندر چھپ کے جنت میں داخل ہو جا۔ میرے بھائی نہ عیب جوئی کرو نہ، اور سن لیں یہ میرے نبی پاک کا فرمان ہے، یہ میرے رسول کا فرمان ہے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، ستارے جھڑ سکتے ہیں، دریا بہہ سکتے ہیں، قبریں کریدی جا سکتی ہیں، قیامت آ سکتی ہے، پر رسول اللہ کا فرمان کبھی غلط ہو سکتا؟ نبی پاک کا فرمان غلط ہو سکتا؟ جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ نبی پاک کا فرمان کبھی غلط ہو سکتا؟ سن لے، یاد رکھ لے، یہ اصول دیا میرے نبی پاک نے، اس کو کبھی نہ بلانا۔ جو اپنی عزت محفوظ رکھنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے میرے آپ چھپے رہے، حضور نے قاعدہ بیان کر دیا، فرمایا اگر تو میرے غلام کے عیب بیان کرے گا، چوک چوراہے گلی بازار میں کھڑے ہو کے اگر تو میرے امت کے عیب بیان کرے گا، تو تو اپنے گھر کے 7 پردوں میں چھپا ہوا بھی ہوا تو اللہ تجھے وہاں بیٹھے بیٹھے رسوا کر دے گا۔ تو رسوا ہوگا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو پرسوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے جب رب کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے نیک بندوں کے عیب بیان کرنے پہ لگا دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میری زبان کو لذت حاصل ہو رہی ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں بڑا سمارٹ ہو گیا ہوں، میں عیب جوئی کر رہا ہوں۔ فرمایا رب کریم کی خفیہ تدبیر تجھے رسوا کرنا چاہتی ہے، اب تو رسوا ہوگا۔ اب لوگ تیری عزت کرنے والے تیری نافرمانی کریں گے، تجھے قریب بٹھانے والے دور بھگائیں گے، تجھ سے پیار کرنے والے نفرت کریں گے۔ عیب جوئی نہ کر، عیب گوئی نہ کر، لوگوں کے عیب نہ بیان کر، ورنہ جب کسی کو عرش کا مالک بدنام کرتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جب رب کسی کو رسوا کرنا چاہے، میرے نبی پاک فرماتے ہیں پھر کوئی دنیا کی طاقت اسے عزت دے سکتی، پھر دوبارہ وہ اپنی عزت پہ بحال ہو سکتا، اور جسے اللہ عزت دے اسے کوئی رسوا بھی نہیں کر سکتا، اسے کوئی گرا سکتا بھی۔ مدعی لاکھ برا کیا چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بھائی عیب جوئی نہ کریں، عیب جوئی نہ کریں، جاسوسی نہ کریں، خبردار کسی کی ٹو میں نہ پڑیں، پتہ نہیں رب کریم کو کیا منظور ہے۔ اگر اللہ نے کسی کا پردہ رکھا ہے تو اس کی پردہ داری کریں، اس کی پردہ داری، تعویل کریں، باتوں تعویل کریں، اس کہیں میری آنکھ کی غلطی ہو سکتی ہے، اور اگر کچھ کرنا بھی ہے تو سمجھانے کی تدبیر کریں۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اس کی ہدایت کے لیے رب کریم کی بارگاہ دعا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ مدینے کی گلی میں گھوم رہے تھے، ایک گھر سے گانے باجے کی آواز آنے لگی۔ حضرت عمر بڑے جلالی تھے، گناہ دیکھ کے بڑا جلال کرتے، ذرا کو گردن جھکائی، آپ نے نظر پڑی دروازے کی اوٹ سے، دیکھا کہ اندر تو شراب بھی پڑی ہوئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھلانگ لگائی اور گھر کے اندر چلے گئے۔ آپ نے دیکھا شراب کا مٹکا پڑا ہے، وہ شخص ہے۔ آپ کہنے لگے دو گناہ کر رہے ہو، گانا باجا بھی اور شراب بھی۔ اور شخص کہنے لگا حضور میں نے 2 گناہ کیے ہیں، اور اگر آپ محسوس نہ کریں تو آپ سے 3 ہو گئے۔ میں کون سے؟ تو میں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جاسوسی کی، قرآن کہتا نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ چھلانگ لگا کے آئے، قرآن کہتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں دروازوں سے آیا کرو۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ نے اجازت نہیں لی۔ اور اگلی بات یہ کہ آپ نے یہ کنفرم ہی نہیں کیا کہ میں شرابی ہوں کہ نہیں، آپ نے ایسے ہی کہہ دیا ہے، پتہ نہیں میں منع کرنے آیا ہوں، پتہ نہیں میں کس ارادے سے آیا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے حضرت عمر کو یہ بات کہی تو میں نے اس پہاڑ کو کانپتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر فاروق سجدے میں گر کے رونے لگے، کہنے لگے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ کہتے عمر کو روتا دیکھا تو وہ عورت جو گانا گا رہی تھی وہ بھی رونے لگی، چیخنے لگی۔
کہنے لگی عمر دنیا میں مجھے کوئی باز نہیں کر سکا پر تیرے آنسوؤں نے مجھے باز کر دیا ہے، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ مٹکے توڑ دیے گئے، وہ پورے خاندان نے توبہ کر دیا۔ اور میرے بھائی ہمارے بزرگ ذرا سی بات کو یہ احساس دلاتا تھا تو مان جاتے، یہاں تو میرے بھائی ایک تو لوگ عیب جوئی کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں اور اس عیب کو اچھالتے ہیں گلیوں میں کوچوں میں، اچھے اچھے لوگوں کی، سفید داڑھی والے لوگوں کی، اعزاز والے لوگوں کی، اچھے گھرانے کے لوگوں کی، صاف ستھرے مزاج لوگوں کی، پاکیزہ طبیعت لوگ، علماء کی، مشائخ کی، صوفیاء کی، لوگ پگڑیاں اچھالتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، جاسوسی نہ کریں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ پوشی فرماتے تھے، حضور پردہ پوشی فرماتے تھے، میرے نبی پاک نے پردہ پوشی کا حکم دیا۔ میرے حضور کے غلام پردہ پوش تھے، نبی پاک کے ماننے والے بول کے بتائیے، حضور کے ماننے والے، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے پردہ پوش، پردہ پوش۔ امام حسن کا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا، طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ امام حسین کہنے لگے کہ بھائی جان کیا مسئلہ، کیوں طلاق دینے لگے ہو؟ فرمایا میری بیوی ہے، میں اپنی بیوی کی بات تیرے ساتھ کیوں کروں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میں اس کا لباس، وہ میرا لباس، تیرے ساتھ کیوں بات کروں؟ کچھ دن گزرے تو امام حسن نے طلاق دے دی۔ امام حسین کہنے لگے اب تو بتا دیں کیا مسئلہ تھا؟ فرمانے لگے وہ غیر محرم ہو گئی ہے، میں کسی غیر محرم کی بات تیرے ساتھ کیوں کروں؟ وہ غیر محرم ہو گئی، غیر محرم کی ڈسکس کروں تیرے ساتھ؟ میں نہیں کرتا۔ میرے بھائی بات کو سمجھے، حضرت امام میں، اور کتنی پردہ پوشی، اللہ اکبر، کتنی پردہ پوشی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب کرا، کتنی پردہ پوشی۔ امام حسن کو زہر دے دیا گیا اور امام حسن کو پتا تھا کس نے دیا ہے۔ امام حسین سرانے بیٹھے، پائی پائیاں دے ویری ہوندے تے پائی پائیاں دیا باواں۔ حضرت امام حسن انتقال ہو رہا ہے، آخری وقت امام حسین رو رہے ہیں، میرا بھائی جا رہا ہے، میرا بھائی جا رہا ہے۔ کہنے لگے حسن میں تیرے قاتل کو چھوڑوں گا نہیں، میں تیرے قاتل کو چھوڑوں گا نہیں۔ پردہ پوشی دیکھو فاطمہ کے جگر گوشے کی، پردہ پوشی دیکھو مولا علی کے شہزادے کی، پردہ پوشی دیکھو جنہوں نے میرے رسول کے کندھوں پر سواری فرمائی تھی، پردہ پوشی دیکھو۔ حضرت امام حسن کہنے لگے کیا کہے گا تو؟ کہنے لگے بھائی جان بس بتا دے زہر کس نے دیا ہے، پھر میں دیکھیں اس کا حشر کیا کرتا ہوں۔ تو امام حسن کہنے لگے حسین اگر تو وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو سزا نہیں دلوانا چاہتا، اگر وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو سزا نہیں دلوانا چاہتا، اور اگر وہی ہے جس پر مجھے شک ہے تو پھر میرا رب تجھ سے بہتر انتقام لینے والا ہے، پھر میرا مالک تجھ سے، پھر میں تجھے نام نہیں بتاؤں گا، پھر میرا مالک جانے اور میرا قاتل جانے، اللہ بہتر انتقام لینے والا ہے، پھر بھی میں تجھے خبر۔ میرے بھائی یہ پردہ پوشی، یہ پردہ پوشی۔ ہمارے تو زمانے کے اندر خوبیاں چھپ گئی ہیں، چھپ گئی ہیں، خوبیاں چھپ گئی ہیں یقین کریں، اور خامیاں ہر گھر کی، ہر خاندان کی، ہر برادری کی، ہر علاقے کی، ہر جماعت کی خامیاں سر عام ہیں۔ اور ہمارے ٹی وی پہ جو روز ٹاک شو ہوتے ہیں وہ خامیاں ہی تو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ہماری اخباروں میں جو روز خبریں چھپتی ہیں وہ خیر کی تو نہیں چھپتی، وہ روز عیب بیان کرنے کی تو، اور کئی ہفتوں کے بعد کہا جاتا ہے، کئی ہفتوں کے بعد کہا جاتا ہے کہ اوہ غلطی لگ گئی تھی، اصل واقعہ تو اور تھا، تم نے تحقیق ہی نہیں کی، اتنا ظلم کر دیا۔ 6 سال 10 سال ایک آدمی کی پگڑی اچھلتی رہی، رسوا ہوتا رہا، اور پھر 10 سال کے بعد کا باعزت بری کرتے۔ پہلے تحقیق تو کر لیتے، عزت تو اچھل گئی، تماشا تو لگ گیا، ہر چوک چوراہے میں بات تو ہو گئی، اور اب باعزت کا لفظ کا کیا مطلب؟ او بھائی لوگ عیب جوئی کرتے ہیں، عیب گوئی کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے پارسا لوگ شکار ہو جاتے ہیں، اور بعد میں لوگ کہتے ہیں اوہو میں تو بھول گیا تھا، اصل بات تو اور تھی۔ پہلے سوچ کر کہہ، پہلے سمجھ کر بات کر، پہلے احتیاط کر، زندگی میں کسی کا عیب بیان نہ کریں، اور جب آپ کسی کا عیب بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوچ کس طرح کی کام کرتی ہے، آپ کا عمل کس طرف جا رہا ہے، آپ کا طرز حیات کس سمت گھوم رہا ہے۔ اپنے افکار کو خوبصورت بنائیں۔ مسلمان خوبصورت ہوتا ہے، خوبصورتی کی بات کرتا ہے۔ آپ یقین کریں ایک صحابی کی حدیثیں، فضیلت کی حدیثیں دوسرے صحابی نے روایت کی، ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ کسی نے پوچھا حضرت فاطمہ الزہرا سے رضی اللہ تعالی کا، بی بی جی بتائیے نبی پاک کو سب سے پیارا کون تھا؟ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی سیدہ عائشہ۔
کہا مردوں میں، فرمانے لگے جناب عائشہ کے والد ابو بکر صدیق۔ تو کسی نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ سے وہی سوال، کہا اماں جی نبی پاک کو پیارا کون تھا؟ فرمانے لگی سیدہ فاطمہ۔ تو کہا مردوں میں سے؟ جناب عائشہ کہنے لگی فاطمہ کے شوہر علی شیر خدا۔ ایک دوسرے کی فضیلت، آپ ساری، میں حیران ہوتا ہوں جب حدیث پڑھتا ہوں کہ صحابہ، کسی صحابی نے اپنی فضیلت کی حدیث روایت نہیں کی، اپنی فضیلت کی، جس نے بھی روایت کی دوسری کی فضیلت کی حدیث روایت، دوسرے کی عظمت کی حدیث روایت کی۔ انہوں نے ساری زندگی کی خوبیاں دیکھی۔ مولا کائنات مسجد کوفہ کے منبر پہ بیٹھے تھے، لوگوں سے پوچھ رہے تھے بتاؤ بہادر کون ہے؟ لوگ کہنے لگے آپ، فرمانے لگے نہیں، بہادر تو وہ تھے جو نبی پاک کے ساتھ اکیلے لڑا کرتے تھے کافروں کے ساتھ۔ بہادر تو ابو بکر صدیق تھے جو نبی پاک کے بدر کے دن حضور کے چھپر عریش کا پہرا دے رہے۔ بہادر تو وہ تھے جو احد کے دن نبی پاک کے سامنے سینہ تانے کھڑے تھے۔ بہادر تو وہ تھے جو غار ثور میں شام کا ڈنگ کھا رہے تھے۔ بہادر تو وہ تھے جو آج بھی رسول اللہ کے ساتھ مزار میں لیٹے ہوئے ہیں۔ میں وہ صحابہ ایک دوسرے کی فضیلت بیان کرتے، ایک دوسرے کی عظمت بیان کرتے، ایک دوسرے کی شان اور عظمتوں کا تذکرہ کرتے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت علی کی شان بیان کرتے، مولا علی سیدنا ابو بکر کی، عثمان غنی حضرت سیدنا عمر کی شان بیان کرتے، جناب عمر عثمان غنی کی عظمت بیان کرتے۔ وہ تو خوبیاں بیان کرتے تھے، ان کے منہ کو تو شہد لگا ہوا تھا، وہ تو ایک دوسرے کے بارے میں میٹھی بولی بولتے۔ ہم صرف اپنی بات، میں اچھا باقی غلط، میں اچھا، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ آنکھیں کھول کے دیکھا کریں۔ میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں لوگ چھت پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں، اس لیے دنیا چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہے۔ اللہ کرے زمین پہ بیٹھ کے اوپر دیکھیں، لوگ بڑے بڑے نظر آئیں گے، بڑے بڑے نظر آئیں گے۔ مٹھاس پیدا کر، خوبصورتی پیدا کر، توانائی پیدا کر، سوچ کو صحت مند کر، ذہن کو بیمار نہ کر، خیر کی آنکھیں کھول کے دیکھ، تجھے زمانے میں بڑا حسن نظر آئے گا، بڑی پاکیزگی نظر آئے گی، بڑا سبزہ نظر آئے گا۔ میٹھی آنکھ کھول، پھر دیکھ تیرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ دعا کرتا ہوں رب کریم اپنے محبوب کا صدقہ ہماری سوچوں اور نظریات کو ستھرائی عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔